الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا. محترم حضرات، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس مہینے کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت وہ مہینہ شروع ہونے تک بیان کی جائے گی. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے. سیرت کا مادہ سین یا را سے ماخوذ ہے. جس کے لغوی معنی ہے راستہ لینا، چل پڑنا، اختیار کرنا، چال چلن، عادت، اخلاق، کردار، خصلت. یوں تو اس دنیا میں انسانوں کو سیدھی راہ پر لگانے کے لیے ہزاروں انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان خوش قسمت انبیاء میں سے ہیں
جن کا ذکر قرآن کریم میں 69 مرتبہ آیا ہے کئی صورتوں میں. بلکہ قرآن کریم کی ایک سورہ مکمل سورہ ابراہیم کے نام سے ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو ہم یہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وہیں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جہاں نماز میں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ضروری ہے، وہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر بھیجنا بھی ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بلند مقام اور یہ مرتبہ کیسے ملا؟ جیسے ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے جس میں بہت سارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. جو بچے مدرسے کے اسکول کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اپنی دن اور رات کی نیند اور آرام کو قربان کرتے ہیں، وہی بچے آگے چل کر کے علم کے میدان میں امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ اور سیاست کے میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ بن کر کے نکلتے ہیں. لیکن جو بچے مدرسے کے اسکول کے اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے محنتیں نہیں کرتے، کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے بچوں کو زندگی میں سوائے ناکامی کے، محرومی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے. قدرت کا یہ اصول ہے کہ با مقصد چیز کو پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، بے مقصد چیز کو پانے کے لیے کوئی قربانی دینی نہیں پڑتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی پریشانیاں، بڑی مصیبتیں اور بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، اور ان کو یہ بلند مقام و مرتبہ ان کے ایثار و توکل، صبر و استقامت اور بے مثال قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش کے درد سے بھری پڑی ہوئی ہے. یہ دنیا ایک مومن کے لیے امتحان اور آزمائش کا گھر ہے، اور یہ آزمائش مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین لیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تم ضرور آزمائے جاؤ گے. کبھی اللہ تعالیٰ فصلوں میں پیداوار میں کمی کے ذریعے، کبھی غیر سالی کے ذریعے، کبھی بزنس کاروبار میں نقصان کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے. اور ایسے موقع پر جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دیجئے، جنت کا داخلہ ایسے ہی نہیں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. کیا تم نے یوں ہی سمجھ لیا ہے کہ تمہیں جنت کا داخلہ یوں ہی مل جائے گا؟ حالانکہ بھی تمہارے اوپر وہ پریشانیاں، وہ سختیاں، وہ مصیبتیں نہیں گزری جو تم سے پہلے انبیاء کرام کے اوپر گزری ہے. ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، زلزلے آئے، یہاں تک کہ ان کو زمین کے اندر گڈھا کھود کر کے اس میں انہیں ڈال دیا گیا، اوپر سے ان کے سروں پر آرے چلا دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی چیخ اٹھا اللہ کی مدد کب آئے گی. تو یہ دنیا ایک مومن اور ایک کے لیے امتحان اور آزمائش کا گھر ہے. جب ہم قدرت کے اس اصول آزمائش اور وسعت ہماگیری پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سر فہرست ابراہیم خلیل اللہ نظر آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام
عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے، اور ان کے باپ آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نمرود کے دربار میں چیف آفیسر کے عہدے پر فائز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جو شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا تھا، بت پرستی کا ماحول تھا، بلکہ ان کا باپ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا تھا، ان کی مورتیاں بناتا تھا، انہیں بازاروں میں لے جا کر کے فروخت کرتا تھا، لوگ ان مورتیوں کو خریدتے تھے، انہیں اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری باتیں بڑی عجیب سی لگتی تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارا باپ اور یہ سارے لوگ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہے، بظاہر میں آنکھیں رکھتے ہوئے دل کی بینائی سے محروم ہیں، بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں، یہ ان مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر انہیں اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو سمجھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے ابراہیم نے دعوت کا کام اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ آزر کو اپنے والد کو ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیغمبر اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرما لیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا ہے میرے ابو جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابو جان، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، ناشکرا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور اے میرے ابو جان آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابو جان مجھے اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہیں رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائے۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو ان باتوں کی نصیحت کی، ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ ان کا باپ آزر ابراہیم کو کہتا ہے قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے ابراہیم خبردار، تم نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا، اگر آئندہ تم نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، اپنے ملک سے اپنے گھر سے نکال دیں گے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قوم صرف بتوں کی پرستشی نہیں کرتی تھی بلکہ چاند اور ستاروں کو بھی اپنا معبود سمجھتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور ستاروں سے بھی اپنا دامن چھڑایا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوبنے لگا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، اگر میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ ستارے کو دیکھا ستارہ بھی ڈوب گیا، چاند کو دیکھا چاند بھی ڈوب گیا، اب سورج نکل چکا تھا، وہ سورج جو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے اور ستارے سے بھی زیادہ روشن ہے، اور اس نے اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کیے ہوئے پوری دنیا میں اجالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ یہ سورج چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، فرمایا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما فلت، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، شام ہونے لگی، سورج کی روشنی بھی کم ہونے لگی، تو فرمایا یہ لاچار و مجبور بے بس سورج چاند ستارے رب نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے۔ اے میری قوم، میں نے ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں، اور میں نے ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، چاند کی پرستش کرتی تھی، ان کو معبود سمجھتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی اپنا دامن چھڑایا، دیکھا یہ چاند یہ ستارے بھی رب نہیں ہیں، یہ مورتیاں بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو نصیحت کی، ان کو سمجھانا شروع کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور قوم والوں کو کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے، کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قوم والوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، سچی بات لے کر آئے ہیں، یا یوں ہی آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ میرا اور تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور میں اس بات پر شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ کوئی نصیحتوں کا اثر نہیں لیا جا رہا ہے، سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو، بار بار اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، بت پرستی سے منع کر رہے ہیں کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں لیا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سے قوم والوں نے کہا کہ ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب لوگ میلے میں چلے گئے فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین،
فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون۔ جب لوگ میلے میں وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور قوم کے سب سے بڑے بت خانے میں پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے چڑھاوے موجود ہیں، کھانے موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بت کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کوئی جواب نہیں دے رہے، تم کیوں بول نہیں رہے ہو؟ جب بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سامنے طرح طرح کے چڑھاوے، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فراغ الى آلهتهم فقال لا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لیا اور تمام بتوں کو توڑنا شروع کیا اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُجَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا کر کے چلے آئے۔ جب لوگ میلے سے واپس ہوتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں پہنچے اور اپنے بتوں کی حالت دیکھی، یہ درگت دیکھی کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، سارے بتوں کو توڑ ڈالا ہے اور بڑے بت کو نہیں توڑا، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ آپس میں لوگ کہہ رہے ہیں کس نے توڑا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہو سکتے ہیں۔ ایک نوجوان کو ہم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، جو ابراہیم ہے وہی تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے تھے، وہی ہمارے معبودوں کی توہین کیا کرتے تھے، وہی انہوں نے ہی ان بتوں کو توڑا ہوگا۔ قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان لوگوں نے ان سے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو ابراہیم فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے ان کے معبودوں کے ساتھ کیا ہے تو ان کا بڑا بت موجود ہے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، یہ اس بات پر گواہ ہے، اگر میں نے توڑا ہے تو ان بڑے بت سے پوچھ لو کہ اس کو کس نے توڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے، اپنا سر کھجانے لگے، لوگ پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اے ابراہیم کیا تم جانتے نہیں کہ یہ بت بولتے نہیں؟ یہ کیسے جواب دے سکتا ہے کہ ان بتوں کو اسی نے توڑا ہوا ہے؟ بڑے بت نے سارے بتوں کو توڑا ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بت سن نہیں سکتے، جب یہ دیکھ نہیں سکتے، جب یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، جب یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، جب یہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر کیوں ایسی چیزوں کی پرستش کی جا رہی ہے؟ کیوں ان کو اپنا معبود سمجھا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے؟ اے لوگوں کیا تم اتنا بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو
کوئی اثر نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ قوم والے ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک پلان بنایا کہ اگر اپنے معبودوں کو خوش کرنا ہے، اپنے معبودوں کو خوش کرنا ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے معبودوں کو خوش کرنا ہے تو اس مجرم کو سخت سے سخت سزا دو، اسے دہکتی ہوئی آگ میں جلا دو۔ چنانچہ ایک مقام پر آگ دہکائے گئے، آگ بھڑکائے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا پلان بنا لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام تو بڑے مامون و محفوظ نکل آئے اس آگ سے۔ لوگ شرمندہ ہو چکے تھے لیکن وہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم تھے، وہ حق بات قبول کرنے کو راضی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات دھیرے دھیرے بادشاہ وقت نمرود تک پہنچ گئی۔ وہ نمرود جو اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار تھا، جو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بلاتا ہے اپنے دربار میں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے، اے ابراہیم کیا بات ہے، تم اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتے ہو اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی انسان مٹی یا پتھر کا بت خدا نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے، میرا رب اللہ تو وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا، اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں؟ کہا نہیں اے اللہ ایمان ہے لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندوں کو پکڑو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کی بوٹیاں آپس میں ملا لو اور پھر ان پہاڑوں پر ڈال دو اور پھر ان کو آواز دو، دیکھو وہ کیسے اکٹھے ہو جاتی ہیں، کیسے اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے نمرود کے کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ جب موت و حیات کا نام اس نے سنا نمرود نے تو کہا اتنی سی بات ہے، موت اور زندگی تو میرے بھی اختیار میں ہے، احیی و امید، موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک قیدی کو بلایا جو مجرم تھا، اس کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے، اور جو بے قصور تھا، بے گناہ تھا، اس کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ چنانچہ جلاد نے اس کی حکم کی تعمیل کی، چنانچہ مجرم کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو مار ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نابلد ہے، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ موت و حیات کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے، یہ بے قصور کو مار ڈالنے اور مجرم کی
جان بخش دینے کا نام موت و حیات سمجھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی ایسی روشن دلیل لانی چاہیے جس کے ساتھ یہ آسانی کے ساتھ زیر ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تم ایسا کرو مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبو دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ شرمندہ ہو گیا، اس سے کوئی بات نہ بن پڑے، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان روشن دلیلوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے کہ وہ تمہیں معاف فرما دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور ملک شام چلے گئے، اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا اور لوط علیہ السلام کو لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مصر میں پہنچتے ہیں۔ بادشاہ مصر، وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی خوبصورت بیویوں کو چھین لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں نے بتلایا کہ ایک قافلہ آیا ہے اور ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک بیوی، ایک عورت ہے جو بڑی خوبصورت ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ کے دربار میں بلایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس آتے ہیں بادشاہ کے دربار سے تو حضرت سارہ سے فرماتے ہیں دیکھو بادشاہ سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ تم ہماری بہن ہو، لہٰذا تم میری بات کو وہاں پر جو میں نے کہا ہے وہی کہنا۔ چنانچہ حضرت سارہ کو بادشاہ بلاتا ہے اور غلط نیت سے جب بادشاہ سارہ کو پکڑنا چاہتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ گر گیا، اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، حضرت سارہ سے کہنے لگا آپ دعا کرو اللہ سے، پروردگار سے دعا کرو کہ مجھے ٹھیک کر دے، میں آپ کو نہیں چھوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کیا، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، لیکن پھر وہ نہیں مانا، پھر غلط نیتی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا، پھر اس کا ہاتھ نیچے جھک گیا، اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ حضرت سارہ سے پھر کہا آپ اللہ سے دعا کرو، میں آپ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کیا، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، پھر تیسری بار وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ چھک جاتا ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ کوئی بڑے اللہ کی بڑی بندی، بڑی پیغمبر، کسی نیک انسان کی بیوی ہے۔ تو حضرت سارہ نے پھر دعا کیا اور اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ وہ ابراہیم حضرت سارہ کو ان کی خدمت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کو دیتا ہے، اور یہی وہ حضرت حاجرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، 80 سال کی ہو گئی ہے، گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ یہ تو ہجرت کا معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اور جب اولاد نہ ہو تو انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، اور ایک اولاد کے لیے آج انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا امید اٹھ جاتا ہے تو وہ
फला जगह का सफर कर लेता है, फला जगह चला जाता है, दूसरों से अपनी मुरादें मांगने लगता है, दूसरों के दर पे जाकर के अल्लाह से सवाल कर रहा है, दूसरों के दर पे जाकर के बेटे बेटी का सवाल कर रहा है, जबकि बेटा और बेटी देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह वो है जिसको चाहे बेटा दे और जिसको चाहे बेटी दे, और जिसको चाहे अल्लाह बेटा और बेटी दोनों मिला करके दे। वो यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसको चाहे बाँझ बना दे। तो बेटा और बेटी देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया फबश्शरना बिग़ुलामिन हलीम, ऐ इब्राहीम हम तुम्हें एक हलीम और बुर्दबार बेटे की बशारत देते हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अभी छोटे हैं, चलने फिरने के लायक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, ऐ इब्राहीम आप अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को एक ऐसी आबोगयाह वादी में छोड़ाओ जहां रेती रेते रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। इब्राहीम इस्माइल जब पैदा होते हैं अभी छोटे, चलने फिरने के लायक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश आ गई, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आ गया। अगर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर गौर करें तो शुरू से लेकर इत्तला आजमाइश के दर से भरी पड़ी हुई है। बचपन में जालिम कौम का वालिद का मुल्क से निकाल देना, घर से निकाल देना, कौम वालों का दुश्मनी ले लेना, दुश्मनी मोल लेना, और उसके बाद आग के अंगारों में डलवा देना, ये सारी चीजें इत्तला व आजमाइश नहीं तो क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को एक ऐसी आबोगयाह वादी में छोड़ाओ। इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को लेते हैं और उस जगह पे छोड़ के आते हैं जिसको कुरान ने वादी गैर ज़ी ज़रा के नाम से याद किया है। इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को लेकर के उस जगह पे छोड़ के आ रहे हैं। उनके साथ खजूर की एक थैली और पानी का एक मशीजा छोड़ के आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, बीवी हाजरा चारों तरफ निगाह दौड़ाती है, देखती हैं यहाँ तो रहने के लिए जगह नहीं है, यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, यहाँ तो इंसानों की कोई आबादी नहीं है, यहाँ तो दरख्त का नाम और निशान नहीं है, रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, दूर तक ताहद निगाह जहाँ तक निगाह जाती है रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हजरत इब्राहीम जा रहे हैं, बीवी हाजरा कहती है, ऐ मेरे सरताज आप हमें यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, हमें ये बताइए हम यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। क्या बात है आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जा रहे हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, क्या अल्लाह के हुक्म से आप मुझे यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊँ। जब आपकी बीवी ने सुना तो फरमाया इब्राहीम जाइए, जब अल्लाह का हुक्म है तो आप अल्लाह के हुक्म से हमें यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बचपन में जालिम कौम से मदद की, जिस अल्लाह ने आपके आग के अंगारों में मदद की, वो अल्लाह मुझे यहाँ भी रुसवा नहीं करेगा, जाया और बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले आए। जब बीवी और बच्चे नजरों से ओझल हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ किया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़ईदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ मेरे रब ने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास ला करके छोड़ा है, ला करके बसाया है ताकि ये नमाज कायम करे, लिहाजा तू लोगों
لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کے لیے پھلوں کا رزق مہیا کر دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہو جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج بھی مکہ میں پھلوں کا رزق مہیا ہے۔ وہاں بہت سارے یہاں انڈیا کی طرح باغات نہیں ہیں، عام امرود کیلے کی اس طرح سے بڑی بڑی باغات بھی نہیں ہیں، بڑی بڑی ندیاں اور نہریں نہیں ہیں، لیکن کسی پھل کی کمی نہیں ہے۔ آپ جو پھل کھانا چاہیں اللہ کے فضل سے وہ سارے کے سارے پھل دستیاب ہیں۔ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر کے چلے آئے۔ جو کھجور اور پانی چھوڑا تھا اسی سے کچھ دنوں تک تو گزر بسر ہوتا رہا، لیکن اب کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، بڑی سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسماعیل کو پیاس لگتی ہے، چھوٹے ہیں، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہیں، کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم، حضرت ہاجرہ کو دودھ بھی نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ اسماعیل کو پیاس لگتی ہے، ہاجرہ تڑپ جاتی ہیں، پانی کی تلاش میں وہ قریب کی صفا نامی پہاڑی پہ دوڑتی ہیں کہ وہاں سے کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی چشمہ نظر آ جائے، لیکن کوئی پانی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چشمہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوڑ کر پھر مروہ پہ آتی ہیں، مروہ سے صفا پہ جاتی ہیں، پانی کی تلاش میں بار بار دوڑ رہی ہیں، بار بار دوڑ رہی ہیں، بچے کا خیال آتا ہے، بچے کے پاس جاتی ہیں، پھر صفا پہ جاتی ہیں، صفا سے مروہ پہ، مروہ سے صفا پر۔ یہی وہ صفا اور مروہ کا چکر ہے جسے سعی کہا جاتا ہے، جو آج بھی حاجی فریض حج کے دوران ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ دوڑ اتنی پسند آئے، اتنی پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوڑ کو تمام حاجیوں کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے۔ چاہے آپ عمرہ کرنے جائیں تو آپ کو صفا اور مروہ کا چکر لگانا ہے، آپ حج کرنے جائیں تو آپ کو صفا مروہ کا چکر لگانا ہے۔ گرین لائٹیں لگا دی گئی ہیں، وہاں پر ذرا زور سے دوڑنا ہے، جیسے ہاجرہ جس اسٹائل میں، جس انداز میں دوڑی تھی، آپ کو وہاں بھی تھوڑی تیزی کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں، آخر میں جب مروہ پیتی تو کانوں میں ایک آواز آئی جیسے کوئی پکار رہا ہو، اے ہاجرہ جاؤ اسماعیل کے پاس جاؤ، بیٹے کی حالت دیکھو، آئے جاؤ یہاں سے اسماعیل بچے کے پاس جاؤ، ان کی حالت کو دیکھو۔ حضرت ہاجرہ واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری ہے۔ حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں کہ یہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہے، جلدی سے حضرت ہاجرہ اس کو فرماتی ہیں زم 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 زم، یہ حضرت ہاجرہ زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ ہے حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زم زم نہیں کہتی تو یہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہوتا، پھر اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو آج ہے، کیونکہ جب کوئی چیز بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہو جائے تو اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں زم زم، رک جا رک جا، ٹھہر جا۔ چنانچہ اس کو میڑ بنایا اور اس سے پیا۔ زمزم کے بڑے فوائد ہیں، زمزم کھانے کا بھی کام کرتا ہے، پینے کا بھی کام کرتا ہے، زمزم کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، زمزم کو آپ سالوں رکھیں کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی اس میں جراثیم نہیں ہوں گے، کبھی کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ہاجرہ پہ اللہ رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہیں کہتی تو یہ پانی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہوتا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل پیتے ہیں، ان کی پیاس بھی مٹ گئی، بھوک بھی مٹ گئی، حضرت ہاجرہ نے بھی خود پیا، اور اس کے بعد وہاں سے قبیلہ جا رہا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، یہاں یہ نشانی مانی سمجھی جاتی تھی کہ ایسے جگہوں پر جہاں کوئی پرندے منڈلا رہے ہوں ضرور وہاں کوئی بات ہے، ضرور کوئی پانی کا چشمہ ہے۔ آج بھی دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر یا اس طرح سے کچھ پرندے کہیں پر اوپر منڈلا رہے ہیں تو ایسا سمجھا جاتا ہے، اور دیکھنے پر جہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جانور مرا ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہاں پر پرندے منڈلا رہے تھے۔ حضرت وہاں سے لوگ آئے اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہنے لگے۔ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیے اور بیوی بچوں کے احوال دریافت کیجئے، بیوی بچوں کی خبر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، اسی قبیلے میں رہ کر کے آپ نے وہاں پر ان کے ساتھ زبان سیکھی، عربی سیکھی، اور پھر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں شادی ہو جاتی ہے، اور شادی اسی قبیلے میں ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم جاؤ اپنے بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کی خبر لو۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، آپ نے سلام کیا اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اسماعیل کہاں گئے؟ بیوی نے بتلایا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں، وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ گھر کیسے چل رہا ہے، ماحول کیا ہے، گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتلایا کہ بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی مصیبتوں سے گزر بسر ہو رہی ہے، صبح کو کھا لیں تو شام کو نہیں ہے، شام کو کھا لیں تو صبح کو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جب اسماعیل آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتلایا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سلام کیا ہے اور وہ فرما رہے تھے، وہ پوچھ رہے تھے گزر بسر کیسی ہو رہی تھی۔ ہم نے بتلایا ایسے ایسے معاملہ ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی مصیبت ہے۔ تو انہوں نے سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے وہ میرے والد محترم تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے تمہیں یہاں مجھے چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام اس بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام شادی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابراہیم پھر اپنے بیوی کے اپنے بچوں کے سے ملنے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دوسری بار آتے ہیں اس وقت بھی حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے ان کو سلام کیا اور فرمایا اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ فرمایا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں، وہ کسی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا اچھا یہ بتاؤ گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، کیسے دن چل رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتلایا الحمدللہ بڑی پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، بڑی خوشحالی ہے، ہماری زندگی آرام سے کٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اسماعیل آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا اور فرمانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اسماعیل آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آتے ہیں تو آپ کی بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتلایا کہ ایک بزرگ آئے تھے، آپ کو پوچھا، آپ کو سلام کیا اور گھر کے حوال کو دریافت کیا، گھر کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے بتلایا الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا احسان ہے، بڑی آسانی کے ساتھ زندگی کٹ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل سمجھ گئے کہ میرے والد محترم تھے اور تم کو اس نے میرے پاس میرے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے، یعنی تم میری نکاح میں رہو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اس جگہ پر ایک گھر بناؤ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جاتی ہے اس جگہ پر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ابراہیم اور اسماعیل اس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں میں، بڑی پریشانیوں میں گزری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت قرار دیا ہے۔ جس طرح سے ایک امت دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے، ایک امت کے اتنا کام ابراہیم علیہ السلام اکیلے کیا کرتے تھے۔ اب ایک اور امتحان ہونا تھا، سب سے آخری امتحان، اور امتحان تھا امیدوں کے مرکز بڑھاپے کی لاٹھی، اپنے لاڈلے چہیتے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ ابراہیم
تم ہمارے راستے میں اپنے سب سے محبوب چیز کو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ان کا بیٹا تھا۔ بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ ایک ہی بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد، عرضوں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کر دو، اور بیٹے کی اہمیت اس سے پوچھو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دیا ہے۔ شادی کو 10-15 سالیں ہو گئی ہیں لیکن گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ دن اور رات کیسے گزر رہی ہے، تنہائی میں وہ باپ کیسے رو رہا ہے، وہ شخص کیسے رو رہا ہے، اللہ سے کیسے دعا اور فریاد کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو عقیدہ بھی اس پر بگڑ جاتا ہے کہ کئی سال ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا ہے، لیکن جن کے اندر صبر و استقامت ہے، جو دین پر قائم ہے، وہ کسی معاملے سے، توحید سے اور شرک سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ پہ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ اولاد دے یا نہ دے، لیکن ہم کسی اور جگہ سے اولاد طلب نہیں کریں گے، کسی اور کے پاس اپنی فریاد لے کر کے نہیں جائیں گے، کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھیں گے۔ اولاد کے لیے انسان کیا کیا نہیں کر جاتا ہے۔ بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں چراغ روشن ہوا ہے۔ اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اپنے لاڈلے اور اکلوتے چہیتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب، اور نبی کا خواب سوچ ہوتا ہے، اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو وحی الہی کی ہوتی ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہ خواب سنایا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ بیٹا آخر کس کا تھا؟ ایک نبی کا، ایک پیغمبر کا، ایک اولو العزم پیغمبر کا، ایک ایسے باپ کا بیٹا جو ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں کھرے اترنے والا، ایک ایسے باپ کا بیٹا جب بھی اللہ کا حکم آیا تو اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ فرمان اپنے بیٹے کو سناتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان پر ان کا بیٹا اسماعیل کہنے لگے، اے میرے ابو جان، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب اس کو لٹایا فلما جن علیہ اس قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب ان کو لٹایا اور ان کے گلے پہ چھری چلانے والے تھے، ان کی گردن پہ گلے پہ چھری چلانے والے تھے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی، یہ تو ایک امتحان تھا، یہ تو ایک آزمائش تھی، تم نے اس امتحان کو، اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور اس امتحان میں بھی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له